الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مرزقا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج ذوالقعدہ کی 12 تاریخ 1444 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 2 جون 2023 ہے. آج کے جمعہ بیان کے اہم عنوانات یہ ہیں: کرناٹک کا جو الیکشن ہوا، انتخابات ہوئے، کسی ایک پارٹی کو جیتنا تھا اور کسی کو ہارنا تھا. جو پارٹی برسر اقتدار آئی، کوئی بھی آ سکتی تھی. ہل جوتنے کا کسان بھی آ سکتا تھا، کسی کا ہاتھ آ سکتا تھا، کسی کا کول کا پھول آ سکتا تھا. اللہ کی مرضی ہے. جو پارٹی اللہ کی تقدیر میں تھی اور مشیت الہی تھی، وہ برسر اقتدار آئی. لیکن بعض علماء اور مسلمانوں کا جو ریاکشن تھا، رد عمل تھا، ایسا لگ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ آج کا دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہے. بات کہہ رہے تھے کہ شکرانی کی نماز مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے کہ فلاں پارٹی، فلاں جماعت اور فلاں تحریک نہیں آئی، یہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوا. شریعت مطہرہ کے آئینے میں، اسلام کے آئینے میں مسلمانوں کی کامیابی کا سراغ کس سے بنا ہوا ہے؟ کیا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ؟ یہ جب سے ہم تقریر کر رہے ہیں رہائی کے بعد، کم و بیش جیسے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس طریقے سے 2-4 جو لازمی باتیں آتی ہیں، ان میں ایک بات پھرا کر دوہرا کر کہی جاتی ہے. کوئی پارٹی، کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی جماعت
اور کوئی سوشل ورکر ملی ادارہ ہماری تقدیر کو سنوار نہیں سکتا. انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. آسام کے اندر اور بنگال کے علاقوں میں مدارس عربیہ پر جب بلڈوزر چلا، حالات خراب ہوئے اور مسلمانوں کی تعلیم گاہ اور اسکولوں پر حملے ہوئے تو ہمارے بعض علماء کرام بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ مشورہ دینے لگے کہ اپنے مدارس میں اسکول کا نظام سسٹم چلائیں. اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہے. جو آدمی آندھرا میں رہتا ہے تیلگو اس کے لیے کافی تھی، تمل ناڈو والے کو تمل کافی تھی، کرناٹک والوں کو کنڑ کافی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ اسکول کا نصاب وہ SLC پڑھائیں، PUC پڑھائیں، لائر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں. اور حوالہ یہی دیا کہ دعوت کا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور ایسے طریقے سے پیش کیا گیا کہ صاحب حافظ قرآن کا کوئی مقام نہیں، مرتبہ نہیں، عالم کا کوئی مقام. اب تو مدرسوں میں نور آ گیا، پنکھا تھا چل نہیں رہا تھا. SLC کا بورڈ اور SLC کا امتحان ان بچوں سے متعلق کیا گیا تو AC کی ٹھنڈک آنے لگی. بڑے بڑے کمکمے اور لائٹ جھومر اندھیرے پڑے تھے. کیا کنڑا کی تعلیم گھسی، کیا SLC کا ایگزام کی بات آئی، منور ہو گئے. ایسا امپریشن ڈال رہے ہیں. جن کی عمریں 20-25 سال کے اوپر ہیں، جنہوں نے کیسٹ کے دور کو بھی دیکھا، CD کے دور کو بھی دیکھا، DVD کے دور کو بھی دیکھا، تو ان کو وہ فرق معلوم ہے کہ کیسٹ کیا کام کرتی ہے، CD میں کیا فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ DVD میں کیا ہے، اور میموری کارڈ کے اندر کیا ہے. جو اب مدرسوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں، داخلے لے رہے ہیں، پچھلے شعبان میں جن کا کلام پاک کا حفظ مکمل ہوا، حافظ قرآن بنے، اب مدارس کی جو تلاش ہوئی تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ SLC ہونا چاہیے، اصلی تعلیم ہونا چاہیے. 1450 سال تک یہ بات نہیں آئی. یہ جو داخل کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے اندر تعلیم دینے کے لیے اور دعوت و تبلیغ کی فضا ہموار کرنے کے لیے نہیں، ایک سازش کے تحت حافظ قرآن کے مقام کو گھٹانے کے لیے اور عالم دین کے مرتبے اور رتبے کو کم کرنے کے لیے. خالی مولی ہیں کیا آپ کو؟ خالی حافظ صاحب ہیں کیا؟ انگلش آتی ہے تم نا، تمل آتی ہے، کنڑا آتی ہے. 6666 آیتیں سینے میں ہیں. ایک گاندھی کی دھوتی اور نہرو کی ٹوپی کو کیا معلوم نہیں، یہ ان پڑھ ہے. شریعت منع نہیں کرتی کہ آپ اب وراثت باپ کے مرنے کے بعد، بیگم کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد اس کو بہت بڑا علم قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وراثت چلتی ہے ہی میتھمیٹکس سے، حساب سے. تو اگر مدارس والوں پر پابندی لگا دیں کہ آپ صرف نورانی قاعدہ سے کلمتان حبیبتان للرحمن، بخاری شریف کے آخری وہ پڑھائے، حساب نہ پڑھائے، تو پھر وراثت کا فن اور وراثت کا شعبہ زندہ سربر ہو جائے گا، زندہ دفن ہو جائے گا. جب سے صفا اور دار ارقم شروع ہوا، وراثت کے لیے اور غیر ملکی زبانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لگا دیا تھا
رومی زبان سیکھنے کے لیے. یہ کوئی آج کی بات نہیں. بات اصل یہ ہے کہ جس ڈھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے. حالی حافظ ہونا بڑی بات نہیں بھائی, حالی مولوی صاحب ہونا, سب کچھ یہی ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, حافظ قرآن اور عالم دین, اس کی ڈگری کا, اس کی نبی کی وراثت کا, اس کی حدیثوں اور سنن کا, کلام پاک کی تعلیم کا مقابلہ بہت دور کی بات. اس کے ایک پسینے کے قطرے کے اور پیشاب کے قطرے کو ساری دنیا کی انجینئرنگ اور ساری دنیا کی اصلی تعلیم ٹکر نہیں لے سکتی. جو فتنے ہیں, کرناٹک کے ایک علاقے میں ایک ادارہ ہے, نام نہیں لے رہا ہوں, اس نے پہلے یہ شروع کیا حافظ قرآن پلس. اچھی بات ہے, حافظ قرآن انجینئر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, پائلٹ بن رہا ہے, ہائی ایجوکیشن لے رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا رنگ دینا نہیں, اس سے ویلیو نہیں, عزت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا امامت کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلمکم بالقرآن, جو سب سے زیادہ کلام پاک جاننے والا ہو. کہہ سکتے تھے آپ ایس ایس سی کی سرٹیفکیٹ رکھتا ہو, پی یو سی کی رکھتا ہو, ایل ایل بی کی رکھتا ہو, ایم بی بی ایس کی رکھتا ہو. وہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی, آپ کا منبر, آپ کا محراب, لاکھوں آکسفورڈ یونیورسٹی اور لاکھوں لندن, امریکہ, یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگری رکھتا ہو, کلام پاک کی انا اعطیناک الکوثر کی سورہ کے مقابلے میں اس کی پیشاب کی ڈھیلے کی قیمت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کریں گے اس کی ویلیو گھٹا رہے ہیں. لیکن جب تم نے یہ کہا کہ قرآن والا, مقام و مرتبے والا, عزت و عظمت والا جب ہے جو وہ اصلی تعلیم کو حاصل کرے, انشاءاللہ اور باتیں ہیں ہم عرض کریں گے. تو اب پھر مدارس عربیہ میں اس کا رنگ کیا چڑھے گا. جب آپ قرآن کی تعلیم تھی, ناظرے کی تعلیم تھی, بہشتی زیور فضائل اعمال کی تعلیم تھی اور درس نظامی کا نصاب تھا, اب اس کے اندر اصلی تعلیم اور انگریزی تعلیم کو ٹھوسیں گے. اس کا ایک اپنا رنگ لے کر آتی ہے تعلیم, اپنی ایک شناخت لے کر آتی ہے. پولیس والے کہیں ایک تصور ذہن میں آتا ہے, یہ خاکی وردی والا ہے, ٹوٹی بھی خاکی وردی پہنتا ہے, ڈرائیور بھی خاکی وردی پہنتا ہے. لیکن آٹو ڈرائیور کی خاکی وردی اور پولیس والے کمشنر کی خاکی وردی میں فرق ہے. پہلے ٹوٹیاں بھی پہنا کرتے تھے خاکی وردی. تو یہ جب ماڈرن ایجوکیشن, اصلی تعلیم ہمارے مدارس کے اندر آئے گی, اپنا رنگ روپ لے کر آئے گی. کمشنر اپنے یونیفارم کے پاور کے ساتھ آئے گا, آٹو ڈرائیور, کار ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور اپنی طاقت و قوت اور پاور, بھلے سے اس کی 1000 ڈگری ہو, اس کی 500 ڈگری ہو اور چمار کی 10 نمبر کی ڈگری ہو, آتا ہے. ایک بچہ اسکول کو جا رہا تھا, آپ نے اسکول سے نکال کر اس بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا. اب رہن سہن, اس کا روح, اس کا رنگ سب بدل گیا. وہ کل جو ٹی وی پر ضد کر رہا تھا کہ گانے ڈالو, ڈرامہ ڈالو, کامیڈی شو ڈالو, کارٹون ڈالو, اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب اپنی ماں کو, اپنے باپ کو اذان ہو رہی ہے, اس کو بند کیجیے. اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. یہ گلی کے اندر 200 بچے پڑھنے والے ہوں, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, سیماہم فی وجوہہم, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہروں کے اندر جو قرآن کا نور دیتا ہے, سنتوں کا نور جو دیتا ہے, میں بتا دوں گا کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والا ہے, یہ کالج میں پڑھنے والا ہے اور یہ اسکول میں پڑھنے والا ہے. اس کے اثرات آئیں گے. اور بالخصوص ہندوستان کے اندر جو نصاب ہے بچوں کو پڑھانے والا, جو طریقہ کار ہے, لاڈ میں کالے جو مسلمانوں کا دشمن تھا, اسلام کا دشمن تھا,
جب میٹنگ ہوئی ہندوستان کی آزادی کے بعد 1947 کے بعد گول میز کانفرنس ہوئی تو انگریزوں کو بہت افسوس تھا ہندوستان کے چھوڑنے پر. تو لارڈ میکالے نے کہا بالکل آپ اطمینان رکھیے گا, چہرے پر داڑھی ہوگی, داڑھی کی عظمت نہیں ہوگی, مسجدیں ہوں گی, ویرات پڑی ہوئی ہوں گی, نام عیسیٰ موسیٰ سلیمان ہوگا اور اندر سے ایک نمبر کا منافق اور کافر ہوگا. ہماری تعلیم کا جو سسٹم ہے, ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے, وہ کچھ بھی پھین لے, وہ کچھ بھی کہہ کر لے. اس لیے اس پر انہوں نے محنت کبھی انہوں نے نہیں روکا. یہ مسجد بند کر دو, ادارہ بند کر دو. لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر حج کو جاتے ہیں اور وہاں سے لا لبیک ولا سعدیک کی لعنت کا تاج اپنے گلے میں ڈال کر واپس آتے ہیں. وہ یہیں پر مر جاتا, وہ یہی حرام کاری کر لیتا, وہ یہی سٹا کھیل لیتا, جوا کھیل لیتا اور سود اور انٹرسٹ کے پیسوں کے اندر جہنم کی آگ اور جہنم کا لہو اور جہنم کا پیپ خود پیتا, بچوں کو پلاتا. بہتر تھا اللہ کے کعبے میں جا کر تیر لگا کر آ گیا. منافقین اسلام مسلمان دشمن, لیکن مکے میں نہیں تھے, وہ ایک بھی منافق نہیں تھا. اما الاسلام و اما الکفر, یا تو مسلمان یا تو کافر, یا تو ابو جہل یا تو ابو بکر صدیق, یا تو ابو لہب یا حضرت عمر. بیچ بیچ کے ہجڑے نہیں تھے, بیچ بیچ کے چلنے والے. ابی بن سلول مدینہ طیبہ کا نمازوں میں, روزوں میں, تراویح میں, نعرے پکارنے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. لیکن مکہ مکرمہ حجر اسود جنت کا پتھر یہ چھاپ چھوڑتا ہے. پہلے تو لوگوں کو دکھائی دیتا تھا, محسوس ہوتا تھا کہ جب لبیک کہتے تو فرشتے کہتے لا لبیک ولا سعدیک. تیرے گاؤں میں مر کو مسان میں دفن ہو جانا بہتر تھا, اللہ کے کعبے کو ناپاک کرنے آیا. کیا فوٹواں, کیا سیلفیاں. خواتین کہتی ہیں کہ عمرے اور حج کا سفر ہے, تیاری کیا تیاری, ننگی ہے وہ نے, کیا تیاری, کیا مہندیاں لگانا, جوڑے پہننا, بنگڑیاں پہننا, میک اپ کرنا. اللہ کے گھر کے احاطے میں, متاف میں, حکیم میں جو رنڈی پنے سے باز نہیں آئی. اور دنیا کا وہ ہاسپٹل ہمیں بتائیے, وہ دنیا کا عبادت خانہ بتائیے کہ جہاں کافر مسلمان ہوتا ہو, مومن و مسلمان جنت کی سرحد پاتا ہو. وہ جگہ بتائیے جہاں ایک روزہ 1 لاکھ کے برابر ہے, 1 ریال خرچ کرنا 1 لاکھ ریال کے خرچ کرنے کے برابر ہے. اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخلوق کو حاضری دینے والوں کو کأنما ولدتہ امہ ایسے پاک کرتا ہے جیسے رحم مادر سے, ماں کے پیٹ سے بچہ نکل کر آتا ہے. کیا صورتحال ہے. یہ لوگ تو سلمان کا بیٹا جو محمد ہے نام لیتے ہوئے کلیجہ کام جاتا ہے, لگتا ہے براؤن کرافین سے ان کا نسب وہ اس کے بیٹے تک جاتا ہو. وہی حرامی پنا کر رہا ہے. پہلے عورت ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی, الیکشن میں نہیں کر سکتی تھی, اسپورٹس اور کھیل کے میدانوں میں حاضری نہیں دے سکتی تھی, تھیٹر نہیں بن سکتا تھا, سنیما نہیں بن سکتا تھا, نماز کے اوقات کے اندر دکان کا بند ہونا. وہ بادشاہ, وہ وقت کا امیر المؤمنین, اس کے گھرانے والے بھی نماز کو کھلا رکھتے. یا رمضان میں سڑکوں پر کھایا جاتا متبع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو محکمہ تھا, وہ اس کو لے جا کر سر مونتے, 3 دن قید میں رکھتے, جو کچھ کر سکتے تھے کرتے تھے. اب حکومت نے اجازت دے دی ہے. اسرائیل بنقاس جیسے جنسیت کا, عورت کی عزت و عصمت اور آبرو کا سودا کرنے والے مسلمان یا کوئی اور پردیسی جائے, ہوٹل کے اندر آئی ڈی دینا پڑتا ہے. یہ کون تو کیا لگتی ہے, یہ ماں, بیٹی, بہن, بھلے سے جھوٹ بنا لے. ہندوستان جیسے ملک کے اندر آپ لاڈنگ کے اندر کسی رنڈی اور بازاری عورت کو نہیں لے جا سکتے.
بھلے سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا لے، لیکن اس ظالم کے بچے نے سعودی عربیہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ لاڈجنگ کے لیے کہا کہ کوئی آپ سند نہ مانگے، دنیا میں بینکاک اور چائنا اور جو عیاشی کے اڈے ہیں وہ تمہیں نہ جمائیں تو ہم تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ لڑکی نیم برہنہ جسے دیکھ کر کتا بھی اور گلی کا سور بھی الٹی کرتا ہوگا، وہاں کے جھنڈے کو جسم میں لپیٹا، گندگی جسم کے اندر ہے، ناچنے والی نچیا ہے۔ فٹ بال کے اندر ہر ملک کا جھنڈا دیا گیا تو سعودیہ کا بھی جھنڈا دیا گیا۔ اس حرام الدہر کو معلوم نہیں کہ اس کے سعودیہ جھنڈے میں کلمہ طیبہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی جو پارکنگ کی جگہ ہے، ہوٹلز ہیں، آپ گئے ہوں تو دیکھا ہوگا کہ فیملی والوں کا عکس، اس کے برقعے کو بھی عام آدمی دیکھ نہیں سکتا، جو بیچلر ہے، تنہا ہے، ان کی پارکنگ الگ، ان کی ایسے ماحول کے اندر محبت وحی اور مسکن صحابہ، مسکن رسول، جہاں جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ہے، جنت البقیع ہے، جہاں نماز پڑھنا 50,000 رکعتوں کے برابر ہے، جہاں نماز پڑھنا حرم مکی میں 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے، ایسی جگہوں کے اندر بے حیائی عیاشی کو اس نے عام کر دیا اور کہا کہ محرم غیر محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت پرفتن حالات چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ عصری تعلیم اپنا رنگ لے کر آئے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم نے لکھا ہے اور اپنے تقریروں میں عرض بھی کیا ہے کہ اگر پنڈت قرآن اللہ کے کعبے میں حتیم میں پڑھائے گا تو اس کے کفر کی تاریخی نکلے گی۔ انہیں قرآن پڑھا رہا ہے، غسل کر کر، وضو کر کر اللہ کے کعبے میں حتیم کے اندر جو داخل کعبہ ہے، پھر بھی کفر کی تاریخی اور ظلمت نکلے گی۔ اور مسلمان بنارس، کاشی اور ان کے بڑے مندروں کے اندر اگر وہ توریت کو پڑھاتا ہے، مہابھارت رامائن کو پڑھاتا ہے، تب بھی ایمان کا نور ان سے جھلکے گا۔ یہ ماڈرن ایجوکیشن آئے گا تو تنہا نہیں آئے گا، اور اس کی جو بنیاد اور فاؤنڈیشن جو رکھی گئی اسی بات پر کہ اندرونی اعتبار سے مسلمان مرتد ہو جائے، تو بھی انگریز کے زمانے میں نکل گئی تھی، شیروانی نکل گئی تھی، واسکوٹ نکل گیا تھا۔ کیا انہوں نے کہا یہ تعلیم کا ریاکشن تھا، رد عمل تھا کہ ٹوپی جا کر ہیٹ آ گئی، واسکوٹ شیروانی جا کر کوٹ آ گیا، تہبند لنگی پاجامہ جا کر پینٹ آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس تعلیم کا، اس ایجوکیشن کا یہ اثر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کورس کو مختصر کرو، یہ بھی ایک فتنہ ہے، 5 سال کے اندر کر دو، 3 سال کے اندر کر دو۔ ہم دارالعلوم میں جب تک رہے اور شاہی میں جب تک رہے، حالانکہ دور حدیث کو ٹیکس نہیں کیا تھا، طلبہ 12 ساڑھے 12 بجے فارغ ہو کر آتے اور ختم بخاری میں محدث اور شیخ الحدیث معافی مانگتے۔ عشاء کے بعد گھنٹہ شروع ہوتا، کبھی کھانے وانے سے عشاء کی نماز سے بعد 9 بجے، کبھی 9:15 بجے وہ معافی مانگتے کہ اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، اور جو حدیثیں دوسری کتابوں میں آ چکی وہاں پڑھایا جا چکا ہے، ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، تو وہاں جو شیخ الحدیث ہیں چلیے بڑھیے، آگے بڑھیے، وقت کم ہے۔ اور آخری رجب شعبان کے اندر کبھی آدھی آدھی پونی پونی رات، اور کسی کا گھنٹہ خالی ہوا، بیمار ہو گئے، سفر میں چلے گئے، تو پھر اس گھنٹے کے اندر آ کر بھی پڑھاتے اور آخر میں معافی مانگتے کہ وقت ہم حق ادا نہیں کر سکے، اب یہ 3 سال میں حدیث پڑھانے کیسے پڑھائیں گے؟ صبح کے 7 بجے سے لے کر نماز کے اوقات، کھانے پینے کے اوقات، کچھ آرام کے وقت دے کر 12:30 1 بجے تک حدیثیں پڑھا کر اور درس نظامی پڑھا کر وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔
یہ 3 سال میں کون سی معراج کرا رہے ہیں؟ کون سا مولوی بنا رہے ہیں؟ وہی ماٹی تیز والا مولوی بنائیں گے، پینٹ شرٹ والا مولوی بنائیں گے۔ تو یہ لارڈ میکالے نے کہا اب ان کو اور ان کے تقوی اور طہارت اور عبادت کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں انسان جو مزاروں کو ماننے والا ہے وہ منہ کر کر واپس آتا ہے، پیٹھ دکھا کر نہیں آتا۔ اللہ کے کعبے کا کس درجے احترام ہوگا، ادب ہوگا، کیا مقام ہوگا، ریاض الجنہ کا کیا مقام ہوگا۔ نیل پالش لگی ہوئی ہے، لپسٹک لگی ہوئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، جہاں مر جاتی، جہاں پر رنڈی خانے ہیں، آبرو اور عزت کا شرمگاہ کا سودا کیوں اللہ کے گھر کو خراب کرنے کے لیے یہ مرد ہجڑا بلا کر لے جا رہا ہے۔ گنبد خضرا کے پاس سیلفی، افطاری کے وقت، نماز کے وقت، حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا۔ قیامت میں دامن پکڑ لینا آپ اگر یہ بات غلط ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرکزہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اوپر حضرت طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت شیخ الہند، حضرت تھی ویڈیو کیمرے کا موبائل تھا، جہاں سڑک نہیں پہنچی، لائٹ نہیں پہنچا، وہاں دارالعلوم دیوبند کا درس نظامی اور دارالعلوم کا خاتمی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ حضرت نے لکھا ہے نا سفر نامے میں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہ عالیہ علیہ، کہ ایک جنگل میں گئے، چھوٹا سا معبد خانہ، عبادت خانہ مسجد کے نام پر بنایا گیا تھا۔ امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو پوچھ لیتا ہے آدمی کہاں پڑھے، کب فارغ ہوئے، یہاں کب سے ہیں؟ تو کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں۔ دارالعلوم کا فیض مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے تک حاصل کیا ہے۔ اب اس کے اندر 60 کا پیوند لگانا اصلی تعلیم کا ایک خطرے سے کم نہیں ہے، یہی کافی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ مسواک ہمارے لیے کافی ہے، یہ تسبیح ہمارے لیے کافی ہے، یہ امامہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا ان کے بچے نہیں ہوئے؟ ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کٹورا لے کر مسجد کے پاس، مدرسے کے پاس بھیک مانگا؟ پوری شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے سر اٹھا کر، سینہ تان کر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، یہ بھیک مانگ کر نہیں۔ انہیں آگا تو ہم نہ ذرا سپورٹ ملتا، انہیں آگا تو نہیں ملتا، نہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے شورا، جو مجلس شورا ہوتی ہے، مشورہ کرتے ہیں اور وہی ادارے کو چلاتے ہیں۔ کتنا بجٹ ابھی باقی ہے، تعمیرات کے بارے میں کیا کرنا، اساتذہ کے بارے میں کیا کرنا، اسٹاف کی تنخواہ کے بارے میں کیا کرنا، لائٹوں کی کمی ہے، پنکھوں کی کمی ہے، وہ تمام امور پر سال میں 2-1 مرتبہ وہ شورا کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس شورا سے ایک رکن کا انتقال ہو گیا، اس کے بڑے سخت شرائط ہیں، عالم ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، حرام سے بچنے والا ہونا، بظاہر شریعت کا پابند ہونا۔ ایک سیٹ صاحب تھے میرٹھ کے، اور دارالعلوم دیوبند اس وقت خستہ حالت میں چل رہا تھا، پیسوں کی، اناج کی، غلے کی کمی کا اندیشہ تھا، تو شورا والوں نے اس میرٹھ کے سیٹ کو رکھ لیا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خون کے آنسو نکال کر کہا، دارالعلوم دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بچ سکتی ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو کر جنگل کے درندے اور حیوان اس کو لقمہ بنا سکتے ہیں، مگر اس بات کے شخص کو میں شورا میں آنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ یہ جو راستے سے پھر انگریزیت داخل ہو جائے گی، کلام پاک کی عظمت کم ہو جائے گی۔ ابھی ایجوکیشن، اسکول کی تعلیم پوری طریقے سے حصہ نہیں بنا، ابھی رنگ روپ نظر آ رہا ہے، ابھی تبدیلی آ رہی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک کے پاس سری رنگ پٹن میں لیفٹ سائڈ ایک مدرسہ آپ کو ملے گا جس کا نام ہے دارالامور۔ پورے ہندوستان کے اندر
وہ کیرلا میں ہو، وہ دلی میں ہو، وہ غازی آباد میں ہو، وہ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر ہو، ندوہ ہو، کچھ بھی ہو، ہائیسٹ نمبر جو لیتا ہے عالم اور حافظ قرآن، 99 نمبر، 100 کو 100 نمبر. تو ایسے فارغین کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ کو میڈیا کا کورس سکھایا جائے گا، صحافت وہ کورس سکھایا جائے گا، زبان انگریزی سکھائی جائے گی، 5 سالہ 3 سالہ کورس ہے، اور اس سے فنڈ بھی ماہانہ 10,000 یا آس پاس کچھ رقم دی جائے گی. ابھی عصری تعلیم چور راستے سے مدرسے میں داخل نہیں ہوئی تھی. ابھی عصری تعلیم کا بھوت علاؤدین کے چراغ سے نہیں نکلا تھا. وہ قائم ہوئے ادارہ میرے خیال میں 10-15 سال ہو گئے ہوں گے. ذرا سی تعلیم لاٹ نکالے کا ٹچ اپ کیا ہوا کہ آپ وہاں دیکھیں گے، وہاں امام صاحب سے بھی، اب تو بریلی امام ہیں، پہلے عباس صاحب کے ایک امام تھے، بڑے لمبے عرصے سے وہ امامت کیا کرتے تھے. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر جو 20 روپے پینشن ان کو دیا کرتے تھے، وہ ان کے انتقال تک وہ پینشن ملا کرتی تھی. ایک بزرگ آدمی، سیدھے سادے انسان تھے. انہوں نے کہا یہ جو مدرسہ ہے اس کے طلبہ نماز کو تک نہیں آتے، ان کی وضاحت بدل گئی ہے، پینٹ آ گئی ہے، شرٹ آ گیا ہے، داڑھی کی وضاحت خراب ہو گئی ہے، سگریٹ کا استعمال ہے، لڑکیوں سے بات چیت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ابھی تعلیم لازم نہیں، ذرا سا ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے یہی کام مولانا اجمل صاحب جو آسام کے بہت بڑے کروڑ پتی ایم پی بھی ہیں، ان کی پارٹی بھی الگ ہے، بدر الدین اجمل دارالعلوم کے شورا کے رکن بھی ہیں اور وہاں کے جمعیت کے صدر بھی ہیں. انہوں نے مرکز المعارف نام کا ادارہ کھولا، اس میں علماء کو اور حفاظ کو اپنی شناخت کے ساتھ کوشش وہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ ہر چیز اپنا رنگ چھوڑ کر جاتی ہے اور اپنے اثرات کو چھوڑ کر جاتی ہے. ہم جب میسور یونیورسٹی سے کراسپینڈنس کورس، مراسلاتی کورس ایم اے کیا تو کیا ثواب کے لیے کیا؟ کیا اپنے نام کے ساتھ ڈگری بڑھانے؟ سب سے پہلا کام جب ہمیں سند ملی 2 سالہ کورس ایم اے کا سرٹیفکیٹ ملی، بیجاپور کے پاس باگل کوٹ کا علاقہ ہے، وہاں جامعہ دارالسلام عمر آباد جو مشہور ادارہ ہے تمل ناڈو کے اندر، ہم بھی 4 سال تک اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ وہاں کے فارغین کو مدینہ یونیورسٹی میں لیا جاتا ہے. لیکن مسلکی نقطۂ نظر سے دیوبند کے بعض امور میں خلاف تھے. ہمارے والد صاحب مولانا اشرف صاحب کو کہہ کر ہمیں وہاں روانہ کر دیا. تو وہاں کے فارغین وہ منشی کا کورس، عالم کا کورس بانمبڑی میں کرتے ہیں. ان سندوں کی بنیاد پر اسکولوں کے اندر، اردو اسکول اور دیگر اسکولوں میں دینیات کے شعبے میں اردو پڑھانے میں جب امام کو 600 روپے تنخواہ ملتی تھی تو حکومت کی طرف سے ان کو 20,000 روپے تنخواہ ملا کرتی تھی. تو سب سے پہلے ہم نے کیا، گھرانہ عالم کا ہے، صحبت حضرت مولانا اشرف صاحب کی خدمت میں رہنے کا ہے، دارالعلوم کے فارغ ہیں. پہلا کام یہ کیا کہ باگل کوٹ کا سفر کیا اور وہاں دارالسلام کے جو فارغین سے شناسہ لوگ تھے تو وہاں جو محلے کی کمیٹی ہوتی ہے اور گاؤں کی کمیٹی، وہ ان لوگوں کا معمول ہے کہ 1,00,000 2 لاکھ روپے دے کر سرکاری نوکری دیتے ہیں. سب کچھ چلا گیا. اس کے بعد پھر احساس ہوا کہ اس راستے سے وہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتے جو اسکول کے راستے سے کی جا سکتی ہے. ایک آدمی جب SLC فارغ ہو جائے گا، PUC ہوگا، تو وہ دیکھے گا کہ مساجد کے اندر خونخوار کتے، بھیڑیے، جنوں کے غلام، حرام کی کمائی کھانے والے، گنبدوں کا سودا کرنے والے، قبرستان کے کفن کو بیچنے والے، 1 نمبر کے جورو کے غلام، داڑھی منے، یہ حکومت کرتے ہیں. تو یہ تو اسکول کے اندر پڑھانا تو حلال ہے. تو پھر اللہ کی قسم اگر یہ چیز داخل ہو جائے گی تو پھر اذان دینے کے لیے مؤذن نہیں ملے گا. نماز میں کیوں جاؤں صاحب؟ کون سی مسجد کی کمیٹیاں اچھی ہیں اور کیا کیا ہم نے بھگتا، کون کون سے مراحل، امتحان اور آزمائش سے ہم نے طے کیے، کون سی آگ کی دریا کو ہم نے پار کیا، وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے خدا کو معلوم ہے. یہ تو ہم اپنے کلیجے کو تسلی دے کر کہ انشاءاللہ جنت مل جائے گی، وہ جورو کا مانتی ہے، اولاد کا مانتی ہے،
وہ تو کہے گی کہ سات فلاں گھرانے والے شادی میں یہ جوڑا پہن رہے ہیں، بچے کہیں گے ان کو یہ ٹاپی دلائی جا رہی ہے، یہ کب تک صبر کا توکل کا پاٹ پڑھائے گا، تنگ آ جائے گا۔ راشن کارڈ کے اندر، آئی ڈی کارڈ کے اندر، پاسپورٹ کے اندر، سرٹیفکیٹ کے اندر منورہ مسجد دیجیے کے جی ہڈلی ایک بر یہاں سے انہوں نے لاد مار کر نکالا، گئے پینیا میں، پھر چینج آف ایڈریس کا اپلیکیشن دیا کہ صاحب پینیا کا لکھو، انہوں نے لاد مارا، نکل کر جا کر پڑے لنکا میں، انہوں نے لاد مارا یشن پور میں جا کر پڑے، انہوں نے لاد مارا۔ اور یاد رکھو ایک جگہ رہ کر اگر کوئی کام کر رہا ہے، کمپرومائز کر کر وہ کام کر رہا ہے، حق کا کام وہ نہیں کر سکتا، کما حق و حق کی وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا معجزہ ہے، میری کرامت ہے، میرا کرشمہ ہے کہ میں 30 سال سے ہوں۔ اگر کسی کو رہنا ہوتا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتے۔ ہجرت دعوت و تبلیغ کا ایک لازمی عنصر ہے، ایک لازمی حصہ ہے۔ کیسے کیسے حالات آتے، اب اس کے بعد سرٹیفکیٹ بی اے کی ہوگی، ایم اے کی ہوگی، LLB کی ہوگی، کون سا چوبا کاٹا، اب شیطان اسے سبق پڑھاتا ہے، اپنی نماز تو پڑھ رہا ہے، حلال حرام کی تمیز تو کر رہا ہے، اب کیوں ان کے پنڈے پڑے گا؟ کیوں تجھے تعویذ کی زیرت دے کر پیسے کمانے کی نوبت آ گئی؟ تو فاتحہ کو چہلم کو نہیں مانتا، کیوں کھا کر توشے کے اندر اور پلاسٹک کی بیگ کے اندر بکری کی بریانی لا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے 600-700 روپے میں ہمیں سونگنے کو نہیں ملتا، ایمان اسلام کا سودا ہو جائے گا۔ بہت خطرناک مقصدات ہیں۔ یہ راستہ صبر کا اور یہ راستہ برداشت کا راستہ، وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر۔ کوئی پیغمبر بغیر ستائے گئے، ایذا پہنچائے گئے نبوت کے حق کو ادا نہیں کیا، لازمی حصہ تھا۔ اشد البلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حالات کا آنا، نکالا جانا، تہمتوں کا لگنا، الزاموں کا لگنا، جیلوں کا جانا، ظلم کا سہنا، ستموں کا سہنا، تانوں کا سہنا، یہ لازمی حصہ ہے دعوت و تبلیغ کا۔ میں آرام سے ہوں صاحب، 30 سال سے ہوں، 40 سال سے ہوں، کوئی متولی مجھے انگلی نہیں دکھا سکتا، کتنے کی کمیٹیاں نہیں تو کام نہیں کر، کام کرے گا، گاڑی چلائے گا، کیل ٹھکے گی، کانٹا چبھے گا، پنچر ہوگی، ایکسیلیٹر وائر ٹوٹے گی، لازمی حصہ ہے۔ گھر کے سامنے کھڑا کر گر گر ایکسیلیٹر دے رہا ہے اور بول رہا ہے کہ 40 سال سے گاڑی کو تو چلا کر تو دیکھ، وتواصوا بالحق کا نمونہ بن، تو وتواصوا بالصبر کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اذیتیں مجھے دی گئی، کسی پیغمبر کو آگ کی گڑھے میں ڈال دیا گیا، کسی کو سر سے چیر دیا گیا، کاروں میں پھرنا، ہوائی جہازوں میں پھرنا، قیمتی کپڑے پہننا، بیٹیوں کی شادی کے اندر 5-5 10-10 لاکھ کے، یہاں بولتی سادہ شادی کرو، سنت کی شادی کرو، اور بٹیا کی شادی جو ہے اور بیٹے کا ولیمہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جب اسکول نہیں ملی تھی، میں ایک ایک ادارے کا نام لوں تو بہت دور چلی جائے گی بات، یہ اپنا اثرات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، تم میرے اوپر جو چیزیں نازل کی گئی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم ایک آیت ہی صحیح دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو۔ اور فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں سب کچھ دعوت و تبلیغ کا ادا کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں، نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہم اشہد، اللہ یہ 1.25 لاکھ صحابہ گواہی دے رہے میں نے کار نبوت اور کار دعوت و تبلیغ کے اندر کوئی کمی نہیں کی۔ پھر پوچھا، کہا کہ نام یا رسول اللہ، اللہم اشہد، اللہ گواہ بن، اللہ میں ان کو گواہ بنا رہا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، جو یہ ساری دنیا میں چپے چپے کے اندر چلے گئے، چنئی کے اندر، کیرلا کے اندر جو صحابہ کی مزاریں ہیں، حضرت تمیم اور دوسرے جو صحابہ کولم میں ہیں، یہ پکے ہیں، یہ کارخانہ لگانے، یہ شادی بیاہ کرنے، یہ پراپرٹی خریدنے نہیں آئے تھے، یہ دعوت و تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ اور انہوں نے جمعہ کا جو خطبہ ہے جو ممبر پر دیا جاتا ہے عربی خطبہ، تبلیغ فارسی میں کی ہوگی، باتیں بتائے ہوں گے تمل میں، ملیالم میں،
تیلگو میں، کنڑا میں، انگلش میں، لیکن جمعہ کی اذان کو اور پنج وقتہ اذانوں کو، عربی خطبے کو، نماز کو، عیدین کو عربی سے ہٹنے نہیں دیا۔ تم سمجھو نہ سمجھو، عربی خطبہ ہی ہے اس کے اندر، اس کا ٹرانسلیٹ کرے تو زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، زیادہ قرآن کا ترجمہ۔ عربی کی جو خاصیت ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، تو اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ ایک ہے میں عربی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا پیار، کتنی لذت، کتنی روحانیت اور کتنی مٹھاس ہے۔ اللہ کا نام بتانے کے لیے بعض لوگ ایشور، اللہ، گاڈ، ہر چیز نہ ثواب ملے گا نہ وہ کیفیت تاری ہوگی جو اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لینے میں ہوتی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں گاڈ کی، مزہ نہیں آیا۔ میں قسم کھاتا ہوں ایشور کی، مزہ نہیں آیا۔ اللہ کی قسم، لفظ اللہ کہتے ہی دل کے تار چھڑنے لگتے ہیں، ارتعاش آ جاتا ہے، فور آ جاتا ہے۔ اس لیے عربی خطبے کو یہ معلوم کہ یہ لوگ افریقی ہیں، عربی نہیں سمجھ سکتے، شعار اسلام کو باقی رکھا تاکہ جو مذہب اسلام کی شناخت ہے، کلام پاک اب کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، آقا کی زبان ہے، صحابہ کی زبان ہے، بھلے سے اس سے ہٹ کر میں یہاں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، تمل ناڈو میں تمل میں تقریر ہوگی، آندھرا میں تیلگو میں ہوگی، اس کی ورجنالٹی کو باقی رکھا کیونکہ اس کی ایک اپنی شناخت ہے۔ تو یہ شناخت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کے ایمانیات میں زلزلہ لانے کے لیے، شیک کرنے کے لیے، یہ ان کو ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی ہے تو ایک کام کرو، حضرت قاری مطہر صاحب کا یہ ادارہ چل رہا ہے، ایک باجو اسکول بن کو دے ڈالو، اتنی ہمدردی ہے۔ بچوں کے یونیفارم دلا دو، کاپیاں کتابیں دلا دو، صنعت کو معتبر کر دو۔ تم ہمدردی ہے، بچوں کے فارغین کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے خرچے سے انجینئر بناؤ، اس کے اندر ٹھوس کیوں رہے؟ یہ مخمل کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیمن، اس لیے کہ میں نے بتایا نا، ابھی یہ رنگ نہیں چڑھا، ہمارا مزاج بدل گیا۔ 600-700 روپے کے لیے کون سا متولی کی گالی سنے گا، سیکرٹری کی جھنجھٹ سنے گا، کمیٹی کا پریشر برداشت کرے گا، یہ نکو بولو، وہ بولو، یہ سا بولو، اتنا بولو، اتنے ٹائم کے اندر ختم کرو۔ ارے وہاں 20,000 مل رہے ہیں یا 600 روپے مل رہے ہیں۔ آج سے ہی سب سے پہلے نوکری کے لیے یہ بات آئے گی۔ اللہ نے اس کے ساتھ امتحانات اور آزمائشوں کو رکھا ہے، اور جس کسی عالم کو دیکھو کہ امتحانات سے گزر رہا ہے، حالات سے گزر رہا ہے، اس کے نبی کے وارث ہونے کی دلیل ہے، نبی کے جانشین ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں دار ارقم نبی کی سیرت ہے، جہاں ریاض الجنہ میں آقا کا مسجد نبوی ہونا نبی کی سیرت ہے، اور جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب بننا، امام بننا، شیخ الحدیث بننا، فقی بننا نبی کی سیرت ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا یہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ کسی کو جادوگر کہا جانا، شاعر کہا جانا، کاہن کیا نہیں کہا، اللہ کو رحم آ گیا۔ طائف کی سرزمین کے اندر جو واقعہ پیش آیا، فرشتوں نے پوری تاریخ کے اندر صرف 2 ہی مرتبہ رویا تھا، آسمان سے آنسو کے قطرے 2 ہی مرتبہ نکلے تھے۔ ایک مینا کی وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پر پٹی باندھ کر جب چھری چلانے جا رہے تھے، اس وقت فرشتوں نے رویا تھا۔ اور دوسرا، طائف کی سرزمین کے اندر جب دعوت و تبلیغ کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں فرشتوں نے رویا تھا، اور دشمن نے سبق کے اندر انگور رکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ کلچر سے، تہذیب سے، تمدن سے ہٹے نہیں۔ حالات آئیں گے، اور جس کے جیسے حالات آئیں گے، یہ اس بات کی دلیل کہ یہ قار نبوت کے راستے پر چل رہا، قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کا کام ہے۔ عیش کی زندگی، آرام کی زندگی، کیا تھا صفا کے چبوترے کے طلبہ کا حال؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کھجور مانگنے، دودھ مانگنے، کھانا مانگنے میں شرم آتی تھی،
میں سڑک پر گر جایا کرتا تھا، پڑ جایا کرتا تھا نماز سے 15-20 منٹ پہلے، جب صحابہ کی آنا جانا آمد و رفت ہوا کرتی تھی، تو کوئی صحابی یہ کہتا ان کو مرگی کی بیماری ہے، کبے کی بیماری جسے کہتے ہیں، ہاتھ میں لوہا رکھتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ گردن پر پیر رکھ کر رگڑتے مسلتے تو رگوں کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا اور پھر وہ صحیح ہوتا۔ تو اس کے بعد تنگ آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے بندو بیمار نہیں ہو، پاکی کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر میں پڑا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، ایک صحابی دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے تھے، آپ نے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 100 لیٹر دودھ، یہاں 12-14 آدمی اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نمبر آتے آتے دودھ ختم ہو جائے گا، میں جوں کا تو بھوکا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانے سنت سے جب تقسیم کرے کوئی چیز تو سیدھے طرف سے شروع کرے، آپ نے سیدھے والے صحابی کو دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا یہ تو بہت کھانے پینے والا ہے، موٹو ہے، ہم کو نہیں ملے گا۔ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فورس پیو اور کھاؤ۔ ارے کیوں فورس کر رہے ہیں، یہاں آنے تک ختم ہو جائے گا نمبر ہمارا۔ تو پیا، پھر اس کے بعد اتنا ہی باقی تھا جتنا شروع کے اندر آیا تھا۔ یہ حالات سے گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، 3 مہینے چولہا نہیں جلنا کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ حالات بدلے ہو، کوئی آدمی خوشحال بھی ہو، دعوت و تبلیغ کا حق بھی ادا کر رہا ہو، لیکن یہ اس کا مزاج نہیں ہے۔ برف ہے تو ٹھنڈک ہوگی، کانٹا ہے تو چبن ہوگی، پھول ہے تو خوشبو ہوگی، کار نبوت، کار دعوت و تبلیغ ہے تو حالات ہوں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ولاست کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ 6666 آیتیں نازل کر سورہ عصر ہی کو نازل کر دیتا تو یہ قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے صورت کافی ہے۔ بہرحال اس قسم کی جو چیزیں ہیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے باز انعام پسند بے نیاز انسان تھے۔ جب میرے خیال میں ہندوستان کے علماء میں سب سے پہلے اللہ کے کعبے میں داخل ہونے والے یہ عالم دین ہیں۔ ان کی عرب اپنے آپ کو عرب کہتے اور دوسرے لوگوں کو عجم کہتے، عجم کے معنی گونگے کے، لیکن حضرت کی شخصیت ذات گرامی، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، کہ نہ صرف یہ کہ عرب ان کو سر پر بٹھاتے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے اسکولوں میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا، حضرت کا وہ مقام تھا۔ تو ایک سب سے پہلا جو ایوارڈ تھا سعودی عربیہ کا شاہ فیصل ایوارڈ تھا، میٹنگ ہوئی اور حضرت کا نام طے ہوا کہ حضرت کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا جائے۔ حضرت کو بلایا گیا، جو عمرہ کرنا تھا حضرت نے کیا، آرام کیا۔ ایک فنکشن میں، ایک تقریب میں، ایک جلسے میں حضرت کو یہ ایوارڈ دیا گیا اور کئی لاکھ ریال حضرت کو دیے گئے۔ حضرت نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں، فلسطین میں، بنگلہ دیش میں، یا شام میں، سیریا میں، یا عراق میں، جو لوگ کمزور ہیں، غریب ہیں، منع کیا۔ تو بہت فورس کرنے کے باوجود جب حضرت نے نہیں لی رقم، حضرت کے لگیج میں ڈال دیا۔ اب یہاں آئے تو پھر وہی جو ہے لاکھوں ریال کی قیمت شاہ فیصل ایوارڈ کے ساتھ۔ تو حضرت کے زمانے کے اندر حضرت مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین، سب کو رمضان المبارک میں حضرت نے پیسہ دے دیا، 1 روپیہ اپنے پاس نہیں رکھا۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں اس سے ٹچ ہوں گی تو پھر رعایت کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ مدرسوں کو کیپیسٹی ہے 100 طلبا کی رکھنے کی، شان پتی کو 500 طلبا رکھے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو 10 بچوں کی رکھنے کی صلاحیت ہے تو 10 بچوں کو رکھیں، مخلوق کے سامنے چادر کو نہ پھیلائیں۔ کل یہ نہ کہیں کہ صاحب مدرسہ مقروض ہو گیا، اساتذہ کی تنخواہیں باقی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں تمہارے پاس وہی آئی تھی، جب تم کو قرض لینا تھا تو کم کر دیتے بچوں کو، بغل کی عمارت نہ خریدتے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آج بھی تانا بھون کے اندر حضرت کا قائم کردہ مدرسہ امدادیہ حضرت اپنے پیر و مرشد کے نام پر رکھے تھے، تو وہ مدرسہ اب جلال آباد کے اندر جو مفتاح العلوم مدرسہ حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو قائم کیا، پہلی بنیاد کی علم سے لے کر
آج کے 2:30 بجے تک ان دونوں مدرسوں کا ریکارڈ ہے کہ 1 روپیہ انہوں نے چندہ نہیں دیا. نہ صرف یہ کہا کہ بلکہ کر بھی بتایا تمہاری جورو بچیاں کو تمہیں چلا رہی, اللہ کے مدرسے کو اللہ چلانا کئی کو ذلیل ہوتی. اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک سود خور اور داڑھی منڈے کے پاس میں ہی جا کر یہ کہا حضرت جی مدرسہ چل رہا ہے, بچے سردی میں کمبل نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, تو حضرت ثانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مکلف کی چھوڑ دے, مکتب پڑھا دے. اب اگر میں نے داڑھی منڈے کے سامنے جا کر بات کہی, سود خور کے سامنے جا کر بات کہی, بے نمازی فاسق جورو کے غلام کے سامنے جا کر بات کہی, تو چندہ لینے کے اندر ضمیر کو ہم نے مرا دیا, تو پھر زندگی بھر تک اس داڑھی کے منڈے کے بارے میں, حرام کے بارے میں یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ کہے گا اتنا برا تھا تو پیسے لینے کیوں آئے. وہ کہیے بابو مساجد کو دیا اپنے حلقے کے اندر 25-25 لاکھ کیا ہے. یہاں 2 چیزیں سمجھ میں آئی کہ مساجد کے اندر جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے وہ حلمی مزید جو جہنم کا نعرہ ہے, نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو کافرین تھے, مشرکین تھے, خانہ کعبہ کی تعمیر کا ٹھیکہ لیا, تو وہ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو مکمل نہیں بنایا, جو آدھی پونی عمارت بنائی اور بقیہ حصہ ایک راؤنڈ چاند کی شکل میں حتیم کے نام پر چھوڑ دیا. پوچھا گیا حلال پیسہ اتنا ہی ملا تھا. وہ زنا کرنے والے, وہ مقتول کی کھوپڑی میں شراب پینے والے, وہ عورتوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھانے والے, وہ غلاموں کا سودا کرنے والے, ان کے پاس اتنی طہارت تھی, اتنا تقویٰ تھا, اللہ کے گھر کی اتنی عظمت تھی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی حرام کا پیسہ, یہاں سیاسی آدمی کہہ رہا ہے یہ حرام کا پیسہ ہے ہمیں واپس کرو, جیتا نہیں تھا, ہم جو ہے شادیوں میں حرام کا پیسہ لگانا جائز ہے کیا؟ اور ان مسجدوں والوں کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے. خدا رسول کا خوف ہے. کس نے کہا مینارہ بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, حرام کا آ رہا ہے تو 1-2-4 بمبو لگا کر اس میں بنگا لگا کر دیا ہوگا, چھت پر کھڑ کر دیا ہوگا. کیوں حرام کا پیسہ؟ وہ کہہ رہا ہے نا کہ حرام کا پیسہ ہے, ناجائز پیسہ ہے, اور اگر حلال بھی ہے تو رشوت کا دینا, رشوت کا لینا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, لینے والا دینے والا دونوں جہنمی کتے ہیں. اگر حلال بھی ہے تو رشوت کی وجہ سے حرام ہو گیا. اور رشوت کیوں دی جا رہی ہے؟ ووٹ کے بدلے دی جا رہی ہے کہ یہ پیسہ لو رشوت, اور چاہو نہ چاہو, سچا ہو غلط ہو, تم جو ہے ووٹ دو. کس قسم کی ہندوستان کی جو یہ صورت حال ہے, ہندو راج بننے کے بارڈر پر کھڑا. اور یاد رکھو, کل یاد کرو گے اور کل اللہ نے وقت دیا تو خبر پر آ کر شکریہ ادا کرو گے. خبر فراموش ہو گئی ہو تو میدان محشر میں کہو گے کہ مولانا جو کہا آپ نے سچ کہا. کیا جو پارٹی برسر اقتدار ہے وہ مسلمانوں کا مداوا ہے؟ مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے؟ کیا عیدگاہ کے اندر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے لائق کی وہ پارٹی ہے؟ 1947 سے لے کر 2023 آج کا دن جمعہ اور 2:37 تک جو 55,000 فسادات ہوئے, ان میں 45,000 فسادات کسی کی دور حکومت میں. کون ہے مدد؟ ارے کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ نہیں ہے. یہ پارٹیاں ہمیں بچائیں گی. کون تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمندر سے نکالنے والا؟ کون تھا جب صحابی دور جا رہے تھے تو ان کو یہاں سے مسجد نبوی سے ڈائریکشن دیا جا رہا ہے؟ نہ سیٹلائٹ تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ واکی ٹاکی تھی, نہ موبائل تھا, نہ کرنٹ تھا, نہ الیکٹرک کمیونیکیشن تھا. اللہ کا کہا, اللہ وہ ساریہ ادھر جا رہے ہیں, مسلمانوں کی جماعت کو نقصان ہوگا, یا ساریہ الجبل یہاں کہا اور وہاں ان کے کان میں پڑا اور پہاڑ کی طرف وہ چلے گئے. کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہو؟ ڈھیلا نہیں آتا, ڈھیلا لینے نہیں آتا. ختنہ کرا رہے یہود و نصارہ, کینسر ہوگا کیا, اور پھر کہہ رہے ہیں اپنی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ ختنہ کراؤ, اس سے بیماری نہیں آتی, لاکھ زنا کر لو, لاکھ گناہ کر لو. وہ محتاج ہیں. ہم نے دنیا کو تعلیم دی,
ہم نے اخلاق دیا، ہم نے کردار دیا. بھکاری ہے تو مسجد کو جب سے تو نے فراموش کیا ہے، علماء کو جوتوں کی ٹھوکروں پر اور اس کی نوک پر اچھالا ہے، اس کی پگڑیوں کو تار تار کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم کا عاجز بنا دیا. کہاں مدد نہیں کی بتاؤ مجھے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، سوراخا آ گیا تھا غار کے سرے تک، مکڑی کے جالے سے اللہ نے حفاظت کروائی، کبوتر کے انڈوں سے اللہ نے حفاظت کرائی. آج تو کہہ رہا ہے کہ صاحب فلاں پارٹی آتی تو یہ، اللہ کہاں گیا؟ یہاں میں سونے کا نل لگا دوں، ہیرے جواہرات کا نل لگا لوں، اور اس کا کنیکشن ٹینکی سے ہے، کاویری سے ہے، وہاں مردے کو نہلایا جاتا ہے، وہاں غلاظت ڈالی جاتی ہے، اور وہاں پاخانہ ڈالا جاتا ہے، تو کیا میرے سونے کا نل، ہیرے جواہرات کا نل اس کو ختم کر سکتا ہے؟ زمزم دے سکتا ہے، عرق گلاب دے سکتا ہے، روح افزا دے سکتا ہے؟ یہ تو نل کے ہیں، نل کے. یہ ہاتھ، یہ پنجہ، یہ پارٹیاں، یہ تحریکیں، یہ جماعتیں، کڈنی میں اتنا سا کنکر آ جائے، اس کا وزیر اعلیٰ، اس کا چیف منسٹر، اس کا وزیر اعظم کتے بلیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر بھونک بھونک کر کس طرح بر جائے گا. کہاں ہے طاقت؟ اللہ تعالیٰ 3,500 سال تک انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو سمندر میں رکھا. سمندر میں کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ سمندر کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتا، باہر پھینک دیتا ہے زندہ چیز کو. اور ٹیٹانک جہاز ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جو جہاز ہے، ہوائی جہاز وغیرہ، جو تکون علاقہ ہے وہاں اندر بیٹھے ہوئے. 3,500 سال تک کسی جاندار چیز کو 3.5 گھنٹے بھی نہیں رکھتا سمندر. اور اللہ نے کہا ہم اس کو اگلوں کے لیے نشانی بنائے ہوئے ہیں. کیا ہوا انجام اس کا؟ کیا دعویٰ کیا کرتا تھا؟ کیا ملک میرے پیر کے نیچے نہیں؟ احابیل انہار تجری من تحتی. جو سمندر حیات کا راستہ بنا، نجات کا راستہ بنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، وہی ٹائم، وہی راستہ، وہی مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. راستہ ایک تھا، سمندر ایک تھا، پیغمبر ابھی گئے، بنو اسرائیل ابھی گئے. طاقت کس میں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے طاقت و قوت. ہر عورت کو ہر بچہ نہیں ہو سکتا، ہر کھیت کے اندر ہر فصل نہیں لگ سکتی. یہ دارالاسباب ہے. یہاں ہم نے جو ہے 1.5 کروڑ کا خمخمہ ایران سے منگا کر لگا لیا، لیکن پاور ہاؤس سے اس کا کنیکٹ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ کون سی پارٹی ہم؟ اچھا بھائی، جب سے لاک ڈاؤن ہوا اور جب سے الیکشن ہوا، یا اس کے آگے پیچھے کم مسلمانوں نے توبہ کی؟ کتنوں نے داڑھی؟ چلو اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کر رہا ہو پنجے کے ذریعے سے. وہ کمل کا پھول ہمیں ستاتا تھا، تو کب توبہ کی آپ نے؟ کب مسجدیں آباد ہوئی؟ کب چٹ فنڈ کا کاروبار ختم ہوا؟ کب سود سے باز آ کر اس کی اماں کو زنا کرنے سے اس کی حفاظت کروائی؟ کب ماٹی کیٹ کے گھروں کا کچھ بھی نہیں؟ یا تو میری آنکھیں اندھی ہو گئی یا چشمہ صحیح نہیں کام کر. تو توبہ کب کی کہ یہ پارٹی آ کر تمہاری بلا کام کرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کٹر دشمن کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں کہاں پالا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تابوت کے اندر، صندوق کے اندر رکھ کر ان کی ماں نے، بہنوں نے جو سمندر میں ڈالا، وہ کسی اور سوشل ورکر کے گھر، انسانیت کے ہمدردی کرنے والے کے گھر وہ جا سکتا؟ فرعون کے گھر، فرعون کی جو اہلیہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ، انہوں نے دیکھا. کیا یہ اتفاق تھا، ڈرامہ تھا، میجک تھی؟ اللہ کو کچھ بتانا تھا. سب سے بڑا میرا دشمن، اور دشمن کے دشمن کو میں پلانا چاہوں تو اس کے گود سے پلا سکتا ہوں، پرورش کرا سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کے صحابہ میں، قوم میں ایک ابو جہل پیدا ہوا، لیکن میری امت میں جو ابو جہل ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب ابو جہل ترازو کے پلڑے میں، یہ کم بخت ایک طرف.
مرتے مرتے اس کا غرور نہیں گیا، تکبر نہیں گیا، ذرا یہاں سے اونچے گلے سے کاٹنا، میری منڈی اونچی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گود کے اندر، اس کے گھرانے میں حضرت اکرمہ کو پیدا کیا۔ حدیث کے اندر کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ بخاری شریف، ترمذی شریف۔ وہ جس سے کام لینا چاہے، نفع پہنچانا، فرعون کے گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتا ہے۔ وہ ابو جہل کے گھرانے کے اندر حضرت اکرمہ کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ دشمنوں کی سب کے اندر دوست کو پیدا کر سکتا ہے۔ تاتاری قوم خطرناک اسلام مسلمانوں کی دشمن تھی۔ پاسبان کو مل گئے کعبے صنم خانے سے، سب کچھ علامہ اقبال نے کہا انہی میں سے اللہ، انہی دشمنوں میں سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور کتنے مجاہد اور کتنے مسلمان باطنی ارتداد، اندر کا مرتد ہونا الگ چیز، ظاہر کے بھی مرتد ہیں۔ نام فاطمہ، نام زلیخا، نام عائشہ، نام خدیجہ، اور اندر سے مرتد۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل۔ یہاں تو ارتداد کی لہر چل رہی ہے۔ وہ چاہے تو گندے کو اچھا، مرغی کے انڈے میں سے کون زندہ مرغی کو نکالتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دھوکہ ہے اور یہ تماشا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ شکرانے کی نماز پڑھو، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نل جو ہے سونے کا لگا لیں، ٹنکی کو پاک کرنا، اللہ کو ناراض کر کر پوری محلے کی تباہی بربادی ایک بے نمازی کتے اور سور سے ہے۔ گلی گلی بے نمازی، ساس بے نمازی، بہو بے نمازی، سترہ بے نمازی، سالہ بے نمازی، ماں بے نمازی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے نمازی کو قبرستان میں دفن مت کر جاؤ، ڈبل روڈ میں رائٹ سائڈ مسلمانوں کا ہے، لیفٹ سائڈ آپ مسانڈ ہے، وہاں ڈکل ڈالو، اس کی نغص سے دوسرے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق کو توڑ کر یہ پنجہ ہمارا مقدر سنوارے گا، یہ قبل ہمارا مقدر سنوارے گا۔ نل سونے چاندی کا لگا کر ٹینکی کے اندر پیشاب کر یہ نل سے کیا پیشاب نہیں آئے گا؟ ان پارٹیوں کو استعمال کرنے والا حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ فرماتے ہیں میں بادشاہوں کے دلوں کو اپنے دو انگلیوں میں رکھتا ہوں، وقلبہ کیف اشاء، میں جیسے چاہے پلٹتا ہوں۔ الیکشن، ووٹنگ، انتخابات حکمرانوں کو نہیں بناتے، حکمرانوں کو مسلمانوں کی نماز بناتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران پیدا ہوتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے بعد وہ رات میں روتے ہوئے جاتا ہے، اور ایک گھر میں بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے، اماں جان کیا پریشانی؟ تو اس نے کہا اللہ ابو عمر کو غارت کرے، وہ جب امیر المومنین بنا ہے، ابو بکر تو میرے گھر آ کر برتن صاف کیا کرتا تھا، گھر کا پوچھا لگایا کرتا تھا، اور کھانا کھلا کر وہ جایا کرتا تھا، اللہ امیر المومنین عمر کا بیڑا غرق کرے۔ اماں جان اس کو کیسا پتا 22 لاکھ مربع میل کا وہ ذمہ دار ہے؟ پتا نہیں تو کیوں بنا امیر المومنین؟ پتا نہیں تو کیوں بنا جو ہے بادشاہ؟ اور اس کے حکومت کے اندر ایک جانور کو بھی تکلیف ہوگی، اللہ اسے مواخذہ کرے گا۔ میں تو بیوہ ہوں، کہا اماں جان کیا پک رہا ہے؟ ہنڈیا ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکرے ہیں، ان کو ابالا جا رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بچے تسلی کے اندر آ کر نیند میں سو جائیں گے۔ آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا اس کو کیا پتا ہوگا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، تو گئے سالم جو حضرت کے غلام تھے، نوکر تھے، بیت المال سے مال لیا، تیل لیا، غلہ لیا، اناج لیا۔ اماں جان کہتی ہیں سالم کیسے ہیں؟ وہ عمر الخطاب جس سے شیطان ڈرا کرتا تھا، وہ عمر الخطاب جن کا محل جنت میں بن چکا تھا، وہ عمر الخطاب جو زمین پر فیصلے دیتا تھا، آسمان سے آیتیں نازل ہوتی تھی۔ آج وہ پھونکنی لے کر آگ کو پھونک رہا ہے، اور اس کی داڑھی سے جھل جھل کر وہاں سے دھواں نکل رہا ہے۔ سالم نے کہا حضرت آپ امیر المومنین ہے، غلے کی بوری اور تیل کی جو ٹن ہے میں اٹھا کر لاؤں گا۔ بیٹے قیامت کے دن ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، اس وقت تو کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جب تک کھلایا نہیں، پلایا نہیں، ان سے وہ رضامندی کا پروانہ نہیں لیا، وہاں سے نہیں نکلے۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا
کہ بیٹے تجھے کیوں اتنی فکر ہے عمر بن الخطاب کی؟ کہنے لگے پہچان بھائی ہوں عمر بن الخطاب، جن کی دور حکومت کے اندر ایک بکری زخمی نہیں ہو سکتی تھی۔ جیلوں کی صورتحال کیا ہے، یتیم خانوں کی صورتحال کیا ہے۔ جب مسلمان کے اعمال صحیح تھے اللہ نے خلفائے راشدین کو دیا۔ مسلمانوں کیا تم کون سی پارٹی کو لا لو، میں 3 طلاق کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا دنیا میں کچھ بن بھی نہیں سکتا، بگڑ بھی نہیں سکتا۔ عزت دینے والا وہ، ذلیل کرنے والا وہ، زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، بغاوت کر کر دیکھو، کتے سور سے بدتر زندگی نہیں گزارو گے تو پھر میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے گی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ یہ برج خلیفہ دیکھ کر، یہ لمبی لمبی عمارتیں دیکھ کر، یہ لال قلعہ دیکھ کر، یہ تاج محل دیکھ کر فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، بنانے والی کمپنی نے اس کی وارنٹی نہیں دی، اس کی گارنٹی نہیں دی، اور کہا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، کہا یہ مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہے، کہا ایک مرتبہ بنانے کے بعد میں نے رحمت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا ہے، اس کے لیے تم آخرت کا سودا کرو گے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیسے پتہ لگے گا؟ تو کہا کہ تم کیوں اتنا پوچھ رہے؟ کہا میں ہی ہوں عمر بن الخطاب۔ ہاں تبھی تو میں کہہ رہی تھی، نابینا تھی عورت، کہ وہ جو پہلا والا خلیفہ تھا میں روٹی چبا نہیں سکتی تو چاپ کر کھلا کر جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر العزیز رحمۃ اللہ علیہ جنگل کے اندر جو تالاب آتا ہے، ندی آتی ہے، اس میں شیر اور بکری ایک جگہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ تم نے مزہ نہیں چکا، داڑھی مڈانے سے فرصت ملے قرآن پڑھ کر تو دیکھو، حجامت کے سے فرصت ملے جورو کی غلامی سے اور بچوں کے حدیث کو کلین کرنے سے ذرا تہجد کے مزے کو لے کر دیکھو، تم نے نہیں دیکھا۔ اسی میں یہ پارٹی آ گئی، گیت بناؤ، کیا کر لیتی؟ اس پارٹی کے آنے کے بعد چکوالا پور رٹوالا پور کہاں وہ لڑکی کا واقعہ ہوا اور پولیس نے 5 نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ پارٹی نے کیا کیا؟ کیا جرم تھا؟ ان کی خیرت نہیں کاری کہ مسلمان خاتون ہے، اسے کہا کہ تجھے کرنا ہے عشق و محبت فلاں فلاں، حالات خراب ہیں، نکال دے برقعے کو۔ یہی نہ کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ تجھے جو ہے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ ڈال دیا۔ یہ پارٹی کے الیکشن جیتنے کے بعد کا واقعہ، کوئی نہیں۔ اللہ ناراض ہے، 7 زمین 7 آسمان والے ہمیں اچھا نہیں رکھ سکتے۔ اللہ راضی ہے، آگ کی دریا کے اندر اور آگ کے شعلوں کے اندر قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اوپر سے اڑنے والی چڑیا جل کر بھن کر گر جاتی تھی اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام گلستان میں رہے جیسا رہتے تھے۔ سمندر کے راستے میں موسیٰ علیہ السلام پار پڑ گئے، وہی سمندر کے اندر یہ غرق ہو گیا۔ اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، ہمیں کسی پارٹی کی، کسی تحریک کی، کسی تنظیم کی، کسی جو ہے جمعیت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بھیڑیے نے جب اس چرواہے نے دیکھا کہ شیر بکری کو کھا رہا ہے تو اس نے کہہ دیا ہائے، اب اس دنیا میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہوں کے عدل و انصاف، ان کے تقوی، ان کا طہارت، ان کی بزرگی یہاں سے ملتی تھی، عوام سے، عوام جیسی ہوتی تھی۔ اتنے تقوی اور طہارت والے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اور جو عنوان ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ مکہ مسجد ڈی جے ہڈی کے اندر 1:45 بجے ہوگا۔ فرصت ملی، اماں مری، رات میں مچھراں کاٹے، آ جاؤ فجر کو، دیکھو فجر کیا ہوتی ہے، کرو کب تک کرتے ہیں۔ اور نہیں بچا سکتا کوئی۔ تم یہ سمجھ رہے ہو یہ پارٹی ہماری ہمدرد ہے، اللہ کا قہر آگا؟ نہیں۔ ہندوستان کے اندر جب یہ حجاب کا مسئلہ آیا، طلاق کا مسئلہ آیا، بابری مسجد کا مسئلہ آیا، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ آیا، یہ پارٹیاں بیٹھ کر ووٹ دیتی تو پھر مسلمانوں کا اقبال بینگا نے واک آؤٹ کر کر چلے گئے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ ان کے لیے اور راستہ فراہم کیا، ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب روٹی بٹ رہی تھی، جب کھانا تقسیم ہو رہا تھا، جب پراپرٹی مل رہی تھی تو لڑ کر لینا چاہیے یا نقصان کر کے جانا؟ واک آؤٹ کر دیا اور راستہ ہموار کر دیا اور ان کے ملے۔
کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، ایک سجدے سے جو مقدر بن سکتا ہے، ایک تہجد کی رکعت سے جو ہماری زندگی بن سکتی ہے، امریکہ، یورپ، برطانیہ، ہندوستان، پوری طاقتیں ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. کرنے والی ذات اور کرانے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. ان میں دو چیزیں اہم ہیں. اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالیں، سنت رکھیں، حرام روزی سے بچیں، اور عورتوں کو پردے میں رکھیں، طہارت کا ماحول پیدا کریں. صدقہ یہ ہماری روح، ہماری جان ہے. بڑے سے بڑے عذاب کو ٹلانے والی چیز، عذاب قبر کو ٹلانے والی، عذاب جہنم کو ٹھنڈا کرنے والی صدقہ ہے. یہاں اوپر مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، مولڈنگ کا کام ہو رہا ہے. جب تک آپ کا ایک چھوٹا سا پتھر بھی اس پر لگا رہے گا، ایک کھمبی، ایک مٹھی سیمنٹ اور بالو بھی لگی رہے گی، آپ نے اپنے ماں باپ کے نام پر کیا ہے. خاص طور سے ماں باپ کے نام پر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جانتے نہ جانتے، چاہتے نہ چاہتے، جانے انجانے میں ماں کی گستاخی ہوئی رہتی ہے اور باپ کی بے ادبی ہوئی رہتی ہے، اور قیامت کے دن اگر وہ دامن پکڑ لیں تو ہم نہیں بچ سکتے. تو اس طریقے سے ان کے نام پر مسجدوں کا تعاون کریں گے. قیامت تک اگر یہاں سجدے ہوتے رہیں گے تو بلا حساب و کتاب ان کے قبروں کے اندر ثواب پہنچے گا. اور جب کہیں گے کہ ثواب آ رہا ہے تو کیوں بیٹے کا دامن تھامیں گے، کیوں بیٹی کا دامن تھامیں گے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہیں تو زندہ کو تو دفن نہیں کیا جاتا. جب زندہ ہے وہ دنیا میں بھی زندہ ہیں، عالم برزخ میں بھی زندہ ہیں، اور موت طاری نہیں ہوتی. دیکھو ان کی زندگی کے بارے میں اختلاف ہے. انبیاء علیہ السلام ایک طبقہ نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کہ انک میت و انہم میتون، آپ بھی وہ بھی دونوں جو ہے مرنے والے ہیں. تو موت ان پر بھی طاری ہوتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، زندہ نہیں ہے. قرآن میں دوسرے پارے میں اللہ نے شہداء کے تعلق سے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا ہے، وہ اتنا زندہ ہیں کہ جیسے زندے کو روٹی، کھانا پینا ضرورت ہے وہ تک ان کو ملتا ہے، تو پھر ان کو کیوں دفن کیا جاتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب کسی مریض کو ہارٹ کا ہو یا کوئی چیز کا بھی ہو، آپریشن تھیٹر میں آپریشن کے ٹیبل پر سلایا جاتا ہے تو اینستھیسیا، بے ہوش کرنے کے لیے دوائی دی جاتی ہے. وہ مردگی نہیں ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرات اولیاء کو اور شہداء کو عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچانا ہے. تو قبر تک ان کو لے جانے کے لیے، عالم برزخ کا حوالہ کرنے کے لیے اینستھیسیا یا بے ہوشی کا انجیکشن موت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. تب کچھ پل کے لیے ان کا تعلق دنیا سے ہٹ کر، ان کا نیٹ ورک دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ان کا نیٹ ورک جاتا ہے. تو زندے کو دفن نہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. شہداء اس کے بارے میں قرآن نے کہا جس کے صدقے میں جوتوں کے جو شہید بنا ہے تو وہ نبی کو کیسے موت لائق ہو جائے گی. بس ایک عارضی طور پر جیسے بے ہوشی کی جاتی ہے، نیٹ ورک کو تبدیل کیا جاتا ہے، ایئرٹیل سے آپ بی ایس این ایل کو جو ہے کنورٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا وقت تو لگتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موجودہ فتنوں سے اور زمین و آسمانی بلاؤں سے، روحانی جسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے. آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت کرتے ہوئے جائیں. حضرت نظام الدین اولیاء